آج تیسرا ہے۔ چوتھا یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آج مکرم قریشی ناصر احمد صاحب کا یہ چوتھا انٹرویو ہے۔ 3 دے چکے ہیں پہلے اور وہ اپلوڈ کر دیے اور دوستوں نے دیکھا اور اس کو پسند بھی کیا۔ بعض دوستوں نے اس پر تبصرے بھی کیے بہت اچھے۔ تو آج چوتھا ان کا انٹرویو ہے۔ ابھی میں کیمرہ ان کی طرف کروں گا اور سوال کروں گا ان سے ان کے خاندان میں احمدیت کس طرح آئی۔ تو ابھی میں ان کی طرف کیمرہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قریشی صاحب، آپ کے خاندان میں احمدیت کس طرح آئی، والدہ کی طرف سے اور والد صاحب کی طرف سے، یہ آپ تفصیل بتائیں گے؟ جی ضرور۔ وہ سب سے پہلے میں اپنے دادا جان کا ذکر کروں گا جی کہ یہ صحابی تھے اور انہوں نے 1902 میں بیعت کی تھی، اور میں نے اپنی زندگی میں ان کو نہیں دیکھا ہوا کیونکہ ان کی وفات 1933 کی ہے اور میری پیدائش 1945 کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نانا جان جو تھے وہ بھی صحابی تھے، مگر اللہ کے فضل سے انہوں نے بہت لمبی عمر پائی۔ ان کی وفات 10 جنوری 89 کو ہوئی تھی۔ اس دوران ہم ان کو ہزاروں دفعہ بھی ملے ہیں، دیکھے ہیں۔ راول پنڈی میں ان کے گھر ان کے ساتھ بھی رہا ہوں، اور انہوں نے کئی دفعہ مختلف باتیں بتائیں۔ میرے سامنے ایک جرمن دوست وہاں تشریف لائے تھے ربا، تو وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے، تو آپ نے کس طرح ان کو پہچانا، کس طرح ان سے ملاقات ہوئی؟ کہنے لگے کہ ہم چھوٹے ہی تھے، 13 سال کی عمر میں ہم نے ایک بار نہیں بے شمار مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مختلف موقعوں پر دیکھا ہے۔ تو اس طرح وہ ان کو بتا رہے تھے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ تو اس طرح ہمارے والدین دونوں ہی پیدائشی احمدی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آگے ان کی نسلیں اب خدا کے فضل سے چل رہی ہیں۔ ہم 7 بہن بھائی ہیں، اور ہمارے نانا جان کی طرف سے جو ہماری والدہ ہیں وہ 11 بہن بھائی تھے کل۔ ان 11 میں سے آج صرف ایک بہن تو ایک ان کے بھائی جو ہیں وہ حیات ہیں، باقی سب اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ میں تو یہ آپ نے ان کا 2 صاحب آپ کے نانا بھی صحابی تھے جی، اور دادا بھی دادا تھے۔ بھی اب ایک دفعہ دوبارہ ان کا نام بتائیں۔ ہمارے دادا جان کا نام حافظ محمد حسین قریشی، قرآن مجید کے انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، اور ہمارے نانا جان حضرت مولوی عطا محمد صاحب صحابی ان کا نام اچھا، تھا۔ یہ کس سال میں بیعت کی، یہ یاد ہے دونوں نے؟ انہوں نے بس دادا 13 سال کی عمر میں یہ بتایا تھا کہ بے حد مرتبہ ان کو دیکھا، یہ بات انہوں نے میرے سامنے کہی تھی۔ اچھا، تو سن نہیں یاد کہ کب بیعت کی انہوں نے؟ سن نہیں، میں کبھی اور سنا نہیں اس نانا کی۔ جان کے جو آپ کے نانا جان کی بیعت کا نہیں پتہ۔ عطا محمد صاحب نام تھا ان کا، عطا محمد، مولوی عطا محمد صاحب۔ اور عطا محمد صاحب یہ وہی تو نہیں جو اسٹیشن پر الفضل بھی اخبار بالکل یہ وہی ہیں، یہ بالکل تقسیم وہی۔ کیا کرتے تھے، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے ان کو۔ جی جی بالکل درست ہے۔ اچھا، وہ آپ کے نانا تھے؟ ہاں وہ ہمارے نانا تھے۔ اچھا جی اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ان کی بھی نہیں پتہ کہ کس سال میں بیعت ہوئی تھی؟ نہیں، یہ نہیں پتہ مجھے۔ تاریخ احمدیت میں ذکر ہوگا لیکن ذکر مجھے ہوگا علم نہیں صحابہ ہے۔ کا، ویسے آپ وہاں پتہ کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میرے بھی دادا اور دادی جو ہیں صحابی تھے، اور ان کا ذکر خیر جو ہے ان کی وفات پر جو مضمون لکھے گئے تھے میں مسعود جیلوی صاحب کی طرف سے میرے دادا کی وفات پر، اس حوالے سے ذکر اس میں تاریخ احمدیت میں اس کا ذکر آیا ہے، اسی طرح میری دادی جان کا بھی آیا ہے۔ تو اگر آپ کوشش کریں گے تو تاریخ احمدیت میں بہت سارا مواد وہاں مل جاتا ہے صحابہ کے بارے میں، یا جو روایات ہیں صحابہ کی جی اس میں بھی پتہ مل جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خاندان کو میں دیکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے ان کو خدمت دین کا نمایاں موقع ملا ہے. جی جی جس طرح آپ کے ابا جان جی مبلغ تھے اور مختلف ممالک میں اللہ نے ان کو موقع دیا تبلیغ کرنے کا، زندگی کرنے کا. کوئی آپ کے خاندان میں اور بھی کوئی وقف زندگی تھا؟ ہاں، ہمارے خاندان میں ایک تو ہمارے بڑے بھائی وہ واقف زندگی تھے، اور وہ کیا نام؟ ان کا نام قریشی شاہد احمد صاحب. اچھا. وہ ایک لمبا عرصہ ٹوٹل 30 سال ہاں. گھانا اور نائجیریا میں وہ کام کرتے رہے ہیں اور وہاں پڑھاتے رہے ہیں. اچھا. اس کے بعد وہ ربا آ کر نصرت اکیڈمی میں پڑھاتے رہے ہیں، اور اچھا. 18 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. سن 2018 میں ان کی اچھا. وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. اس کے علاوہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں قریشی محمد انور صاحب. اچھا. وہ مبلغ ہیں، واقف زندگی ہیں، اس وقت تک بھی سلسلہ کی خدمت کر رہے ہیں، اور حال ہی میں وہ جلسہ سالانہ کے لیے لندن بھی آئے ہوئے تھے. بیت المال میں کام بیت المال میں کام کرتے ہیں، نائب ابھی بھی ناظر، کام کرتے ہیں. غالباً نائب ناظر بیت المال ہے شاید. بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. بالکل درست ہے. اچھا. اس کے علاوہ آپ کی فیملی کے وصیت میں بھی ایک جی. حافظ اکرم صاحب. اکرم صاحب جو ہیں وہ ہمارے چچا جان کے پوتے ہیں، اور قریشی انور صاحب کے بیٹے ہیں. قریشی انور صاحب کے بیٹے ہیں جو. اور اس کے علاوہ ان کے ایک واقف زندگی اور سلسلہ کے مبلغ کہہ سکتے ہیں ان کو، حافظ احمد انور ان کا نام ہے. وہ بھی واقف زندگی ہیں اور کام کر رہے ہیں جماعت میں. آپ کے خاندان میں کوئی شہید بھی ہوا تھا؟ ہمارے تایا بھائی قریشی محمد اسلم صاحب آج سے ٹھیک میں بتا سکتا ہوں آپ کو 41 سال پہلے 10 اگست 1985 کو ان کی شہادت ہوئی تھی. ان کا نام تھا محمد اسلم. قریشی محمد اسلم صاحب. محمد گیانا میں شہید ہوئے. وہ مبلغ تھے. اور تو وہاں پر ان کی شہادت ہوئی ہے. وہاں پر ان کی شہادت گیانا میں. قریشی محمد اسلم صاحب. جی 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 بالکل بالکل. میرا خیال ہے نہیں، میں تو ان کو جانتا تھا، ہم ملا ہوا ہوں ان کو. جی. تو ان کی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی وفات پر حضور نے شاید خطبے میں بھی ذکر فرمایا تھا، اور جماعت کی تاریخ میں چھپا ہوا ہے سارا واقعہ ان کی شہادت کا. تو اس کے علاوہ کوئی وقف زندگی ہے آپ کے خاندان میں؟ وقف زندگی تو نہیں. آپ کے فیملی میں بہت ہیں. ایک میں نے سنا ہے کہ غانا میں بھی کوئی. ہاں، ہمارے قریشی محمد اکمل صاحب کے پوتے ہیں. ان کا نام وقار احمد صاحب ہے، اور وہ MTA میں کام کرتے ہیں. وہ وقف 9 میں تھے. ہاں. اور ان کو گھانا بھجوایا گیا تھا. وہاں وہ MTA میں کام کر رہے ہیں. تو وقف زندگی ہوئے نا وہ بھی. وقف زندگی ہے بالکل. کیسر محمود صاحب کے بیٹے. قریشی کیسر محمود صاحب کے بیٹے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کے خاندان میں ناروے میں بھی دوستوں کو کافی یہاں آپ کی فیملی کا موقع، مثلا آپ کو شروع میں ابتدائی دنوں میں آپ سن 70-71 سے لے کے 80 تک جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، صدر رہے، اور آپ کو بھی خدمت کی توفیق ملی. پھر اس کے بعد آپ شعبہ وصیت میں ہمارے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں، اب بھی کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہاں بہت شروع میں آئے ہیں تو ٹیلی فون کی بھی سہولت عام نہیں تھی. کسی کے پاس ٹیلی فون ہوتا تھا، موبائل تو ہوتا ہی نہیں تھا. گھروں میں بھی شاید و نادر کسی کے پاس فون تھا. تو ہر مہینے جو ہماری میٹنگ ہوتی تھی اس کے لیے ہم پوسٹ کارڈ خود ہاتھ سے لکھ کے پوسٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو، اپنے جماعت کے دوستوں کو. وہ تقریباً 30 کے قریب پوسٹ کارڈ ہم ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. اچھا. میں خود بھی لکھتا تھا اور میری اہلیہ وہ بھی ساتھ لکھتی تھیں. اچھا. کافی کام ہوتا تھا، اس لیے ہم دونوں مل کے کرتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے علاوہ آپ کی فیملی کے ناروے میں اس وقت آپ کا بیٹا بھی نیشنل عاملہ میں ہے، قریشی عدنان احمد. جی.
اور وہ بھی غالباً سیکٹری تجدید ہے. جی تو اس کے علاوہ آپ کے قریشی اطہر احمد صاحب، قریشی اطہر صاحب یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں؟ ہاں، وہ میرے بڑے بھائی ہیں قریشی طاہر احمد صاحب. پہلے مظفر گڑھ میں رہے ہیں 25 سال. نہیں وہاں میں نے ٹھیک ہے ان کا ذکر کرے، میں قریشی اطہر احمد صاحب کا. اطہر صاحب یہ ہمارے چچا بھائی ہیں، ہاں اور یہاں پہ 1985 سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ. سیکٹری جائیداد بھی رہے ہیں لمبا عرصہ، اور اس وقت وہ نائب امیر بھی ہیں. جی جی. تو اور اسی طرح ان کا بیٹا جو ہے قریشی طارق محمود، ہاں جی، وہ طارق نیشنل سیکرٹری مال ہے. نیشنل سیکرٹری مال اور بڑے عرصے سے ہے. جی. تو اور بھی ہے کوئی فیملی میں جو؟ ویسے تو میرا دوسرا بیٹا بھی ہے، وہ بھی جماعت کا کام کرتا ہے. اچھا. وہ کمپیوٹر سے گھر میں ہی بیٹھ کے زیادہ تر کام کرتا ہے. کرتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام احمد سلمان قریشی. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کے خاندان کو زندگی وقف کرنے کی بھی توفیق ملی. ان میں سے بہت ساروں کو ایک شہادت کا بھی مقام ملا، قریشی اسلم صاحب کو. اور اس کے علاوہ اس وقت بھی جماعت کی خدمت، یہاں آپ کی فیملی کے بہت سارے جو نوجوان ہیں، دوست ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ اس اعزاز کو برقرار رکھے، اور جماعت کے نوجوانوں کو اور ان کی نسلوں کو دین خدمت دین کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ خلافت سے وابستہ رکھے. آمین. کیونکہ یہ سب خلافت کی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے سب کو یہاں پاکستان سے ہم لوگ آئے، یہاں آ کے خدمت دین کی توفیق مل رہی ہے کسی نہ کسی رنگ میں. ہمیں مل رہی ہے، ہمارے بچوں کو مل رہی ہے. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کے ہم نے 4 انٹرویو کر لی ہیں، اور میرے امید ہے کہ یہ انٹرویو دوستوں کو پسند آئے گا. یہ چوتھا انٹرویو ہے آپ کا. تو یہ میں اپنے یوٹیوب چینل میں اور سوشل میڈیا میں ڈال دیتا ہوں، پھر دوست اس کو سنتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ دوست دیکھ رہے ہیں آپ کا، سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کے سارے انٹرویو، اور جماعت کے لیے مفید بابرکت بنائیں اس کو، اور دوستوں کے لیے، سب کو جو بھی سنے ان کے لیے مفید اور بابرکت ہوں، اور آپ کے لیے بھی اعزاز اور مفید اور بابرکت ہوں. سب احباب جماعت کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر.